أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ المؤمن کی آیت نمبر 5 اور آیت نمبر 6، یہ دو آیات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. گزشتہ کل کے درس میں اس سورت کا آغاز ہوا اور اس سورت کی جو بعض خصوصیات ہے، بعض فضائل ہے، وہ بھی آپ حضرات کے سامنے بیان ہوئی کہ قرآن کریم میں 7 صورتیں ایسی ہیں کہ جن کا آغاز کس سے ہوتا ہے؟ حامیم سے ہوتا ہے. حامیم سے شروع ہوتا ہے، اور ان 7 صورتوں کو کہتے ہیں حوامیم سبعہ. حوامیم سبعہ، 7 وہ صورتیں جو حامیم سے شروع ہونے والی، اور ان صورتوں کے پڑھنے کی جو ایک الگ سے انفرادیت ہے، خصوصیت ہے، وہ آپ حضرات نے کل سنی اور امید ہے کہ ذہن میں ہوگی. تو کل کے درس میں جو آخری بات عرض کی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ پاک نے اہل ایمان کو ایک تسلی دی اور اس کے ساتھ ساتھ ایک حقیقت بھی سمجھائی. تسلی بھی دی اور حقیقت بھی سمجھائی کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان کو نظر آتا ہے کہ اللہ کا نافرمان اللہ کی کھلی نافرمانی کر کے، یہاں تک کہ شرک جیسا بڑا گناہ کر کے بھی وہ کھلے عام آزاد گھوم رہا ہے، آزاد کھاتا پیتا ہٹا کٹا موٹا گھوم رہا ہے. اگر یہ اللہ کو اتنا ناپسند ہے اور اللہ کا اتنا بڑا نافرمان ہے، اتنی ڈھیل اس کو کیوں ملی؟ اتنا اختیار اللہ نے اس کو کیوں دیا؟ تو اس حقیقت کو اللہ پاک نے واضح فرمایا کہ ان کافروں کی، ان مشرکوں کی، ان نافرمانوں کی جو آزادانہ چلت پھرت ہے کہ یہ تجارت بھی کرتے ہیں، سفر بھی کرتے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، فلا یغررک، ان کا یہ چلنا پھرنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. اس لیے کہ دنیا کی حیثیت اللہ کے ہاں کچھ بھی نہیں. دنیا کسی پر کھل جائے یہ اس کی قبولیت کی اور محبوبیت کی ذرہ برابر بھی دلیل نہیں. اس لیے نافرمان پر دنیا کھول دی جاتی ہے تاکہ آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں رہے. پکڑ ہی پکڑ ہے پھر. البتہ اس نافرمان کی نافرمانی یا اس مشرک کا شرک اور اس کافر کا کفر ایک وقت ایسا ضرور آتا ہے کہ اللہ پاک اس دنیا میں بھی اس کی گرفت کرتے ہیں، اس کی پکڑ فرماتے ہیں. جو آج کی آیات ہے اس میں اللہ پاک نے وہی اسباب ذکر فرمائے. اسباب گرفت کیا ہے؟ کافر کو، نافرمان کو اللہ پاک جو پکڑتے ہیں، سزا دیتے ہیں اس دنیا میں، آخرت کی بات نہیں. تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ وہ 3 باتیں، 3 اسباب اللہ پاک نے ان آیات کے اندر ذکر فرمائے. ان آیات کا ترجمہ ہے کذبت قبلہم قوم نوح والاحزاب من بعدہم. ان سے پہلے، ان سے مراد یعنی مشرکین مکہ جن کے سامنے قرآن کریم سب سے پہلے اترا ہے، وہ مخاطبین تو مکہ والے. اللہ پاک فرماتے ہیں ان سے پہلے جھٹلایا قوم نوح نے بھی، والاحزاب من بعدہم، اور قوم نوح کے بعد اور بھی بہت ساری جماعتوں نے، انہوں نے بھی اپنے اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا تھا. بات سمجھ گئے دوستو؟ یہ ہے سبب پکڑ نمبر 1.
اللہ کی پکڑ کی سب سے پہلی وجہ نافرمانوں پر جو آتی ہے اس کی وجہ ہوتی ہے تکذیب. تکذیب کے معنی کیا ہے؟ جھٹلا دینا، انکار کرنا، کہ ہم نہیں مانتے، یہ آپ جھوٹ بول رہے ہو. وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ، اور ہر امت نے یہ ارادہ کیا اپنے رسول کے بارے میں کہ وہ اس کو پکڑ کے قتل کر لے. سابقہ جو نافرمان امتیں گزری انہوں نے یہ پورا ارادہ کیا، منصوبے بنائے کہ اپنی طرف آنے والے رسول کو پکڑ کے اس کو قتل کر ڈالے. اس لیے ہر امت نے کوشش کی، اس امت نے بھی کی. مشرکین مکہ نے کئی دفعہ، منافقین نے مدینہ منورہ میں کئی دفعہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی قتل کے منصوبے بنائے. بات سمجھ گئے دوست؟ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ، اچھا یہ دوسرا سبب ہو گیا کہ انہوں نے اپنے پیغمبر کو قتل کرنے کا ارادہ کیا. اس کو کہیں گے توہین رسل. وہ تھا تکذیب رسل کہ پیغمبر کو جھٹلا دیا. یہ ہے توہین رسل کہ وہ پیغمبر جو قابل تعظیم اور اکرام ہے اس کو قتل کرنے کے در پہ ہو گئے، توہین رسل کیا. وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ، اور ان سارے نافرمانوں نے مقابلہ کیا باطل کے ذریعے سے تاکہ حق کو مٹا سکے. اس کو کہتے ہیں جدال رسل. جدال کے معنی آتے ہیں لڑنا، لڑائی پر آمادہ ہونا. تو پہلا سبب کیا بیان ہوا دوستو؟ جی تکذیب، پیغمبر کو جھٹلایا انہوں نے. دوسرا توہین، پیغمبر کی توہین کی کہ ان کو قتل کرنے پہ تیار ہو گئے. اور تیسرا سبب بیان ہوا جدال، کہ حق کو جھکانے کے لیے باطل کو سامنے لا کر کے لڑ پڑتے تھے. تین باتیں جب ہو گئی اللہ پاک نے فرمایا فَأَخَذْتُهُمْ، پھر ہم نے ان کی پکڑ کی، ہم نے ان کی پکڑ کی. فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، پھر کیسی تھی ہماری پکڑ اس دنیا کے اندر. اس لیے پچھلی کتنی امتیں ایسی ہیں کہ جن پر زمینی، آسمانی، ہوائی اور پانی کا عذاب آیا. یہ اللہ کی دنیاوی پکڑ تھی ان کے اوپر. وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ ہے آخرت کی پکڑ. اور اسی طرح جس طرح دنیا کی پکڑ ہم بیچتے ہیں، اسی طرح آپ کے رب کا فیصلہ طے ہو چکا ہے ان کافروں کے لیے کہ انہم اصحاب النار، کہ یہ سب جہنم والے ہیں، کہ یہ آخرت میں جہنم کے اندر چلے جائیں گے. تو دنیا کی پکڑ کی شکل الگ ہے اور آخرت کی پکڑ کی شکل الگ ہوتی ہے دوستو. تو اتنی بات تو میرے دوستوں بزرگوں طے ہے کہ اللہ پاک اپنے نافرمان پر پکڑ بھیجتے ہیں. البتہ اس میں دیر سویر اللہ کی حکمت کے مطابق ہوتی ہے، کیونکہ انسان کے مزاج میں عجلت ہے، تعجیل ہے، اور یہ فوری نتیجہ چاہتا ہے کہ بھئی جو کام ہوا اب اس کا انجام اور نتیجہ فوراً سامنے بھی آ جائے. لیکن اللہ پاک کے یہاں جو نظام ہے وہ سب کا سب حکمت پر مبنی ہے، اور اللہ پاک کے پاس جو حکمت ہے اس تک بندوں کی رسائی ذرہ برابر بھی نہیں. بڑے عرصے کے بعد جا کر بہت ساری باتوں کی حقیقت ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ او ہو یہ تو بہت اچھا ہوا کہ اس وقت یہ کام نہیں ہوا، آج ہو گیا. وہ حکمت ہوتی ہے. تو اس لیے میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں، کافر کا کفر کے باوجود بھی زندہ سلامت گھومنا، مشرک کا شرک کے باوجود بھی زندہ سلامت گھومنا، نافرمان کا نافرمانی کے باوجود بھی صحت اور تندرستی کے ساتھ گھومنا، ظالم کا اپنے بدترین ظلم کے بعد بھی زندہ رہنا اور خوب عیش و عشرت کرنا، یہ ہرگز اس بات کی علامت نہیں ہے کہ اللہ پاک ان سے راضی ہے، اور یہ ہرگز اس بات کی علامت نہیں ہے کہ اس پر کبھی پکڑ آئے گی ہی نہیں.
بات سمجھ رہے ہیں دوستوں؟ تو اس لیے دنیا کی بنیاد پر تو فیصلے طے نہیں ہو سکتے کہ دنیا کی بنیاد پر فیصلے طے ہو جائے، اس لیے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو اس کائنات میں کوئی قیمتی اور محبوب ہستی نہیں ہو سکتی. لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ الفقر فخری، الفقر فخری، فقر وہ میرا فخر ہے. فقر سمجھتے ہیں دوستوں؟ تنگ دستی. آج ہم تنگ دستی کو دیکھ کر اپنے لیے ایک مصیبت سمجھ لیتے ہیں کہ بھئی یہ تو مال کی کمی جو ہے یہ شاید ایک بہت بڑا وبال ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. صاحب ایمان کے پاس اسباب دنیا بقدر ضرورت اللہ نے اس کو پسند فرمایا کہ وہ بقدر ضرورت ہو جائے. اس سے جو زائد ہو اس کے بارے میں حکم دیا کہ اس میں تم اللہ کا حق بھی ادا کرو اور اللہ کے بندوں کا حق بھی ادا کیا کرو. پھر مشکل ہو جاتی ہے انسان کے لیے نا کہ پھر کہاں ڈھونڈے گا. اس لیے نیک لوگ جو ہوتے ہیں وہ کبھی بھی دنیا کے حد سے زیادہ بڑھنے پر بہت زیادہ خوش نہیں ہوتے. حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو حجت الاسلام ہے اور بانی دارالعلوم دیوبند ہے اور بہت بڑے درجے کے انسان ہیں، تو ان کا بڑا مشہور واقعہ ہے نا کہ کلکتہ جو انڈیا کے اندر ایک شہر ہے اس کے نواب صاحب تھے. پہلے جو نواب ہوتے تھے بڑے بڑے مالدار لوگ ہوتے تھے. کلکتہ کے نواب نے ارادہ کیا کہ میں کوئی نیک کام اچھا کام کر لوں، مجھے اللہ نے بہت کچھ دیا. تو پیسے تو اسباب تو موجود تھے، تو ایک بہت بڑا مدرسہ بنا دیا، تعمیر کر لیا، دارالعلوم کی بنیاد رکھ دی. اب عمارت بننا تو پیسوں کے ذریعے سے تھا، عمارت کھڑی ہو گئی، بہت عالیشان عمارت بن گئی. لیکن مدرسے کے قیام کی وجہ عمارت نہیں ہوتی، اس کی آبادی ہوتی ہے کہ وہ آباد ہو جائے. اب مسجد ہو لیکن مسجد میں نمازی نہیں، یہ ہمارے ایمان کی کمزوری. اب نواب صاحب نے اتنا بڑا دارالعلوم کھڑا کیا کلکتہ میں، لیکن اب طالب علم کیسے آئے، پڑھانے والے کیسے آئے؟ جو پوچھے بھئی کس نے بنایا؟ بھئی نواب صاحب کلکتہ نے بنایا. لوگ کہتے ہیں بھئی یہ تو کوئی عالم تو ہے نہیں، ہم کیوں جائیں؟ اب بڑے پریشان ہو گئے. تو کلکتہ کے علماء سے مشورہ کیا، بڑی کام کی بات ہے دوستو، آپ کو فائدہ دے گی. اب وہ بھی علماء تھے، بات کو سمجھتے تھے. انہوں نے کہا نواب صاحب آپ کے حصے کا کام یہاں تک تھا، وہ آپ نے کر لیا. اب مدرسہ آباد کیسے ہوگا، رونق کیسے لگے گی، طلباء کے جمع غفیر کیسے آئے گا، علماء کے مجلسیں کیسے جمیں گی؟ اس کے لیے تو بندہ چاہیے، عالم ہو آپ کے پاس اور ایسی شخصیت ہو کہ جس کو دیکھ کر طلباء کھینچتے ہوئے آ جائے. کب وہ کہاں سے ملیں گے؟ میں اس کا بھی انتظام کر لیتا ہوں، لیکن آپ بتائیں. انہوں نے کہا وہ تو ایک شخصیت ہے لیکن ان کو کوئی ہلا نہیں سکتا اپنی جگہ سے. کوئی کون ہے؟ کہا مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ہے دیوبند میں، اور وہاں کے مدرسے میں پڑھاتے ہیں. اگر آپ ان کو لے آئیں پھر آپ دیکھیں آپ کا دارالعلوم کیسے چلتا ہے، بنتا ہے. نواب صاحب تھے، مال تو بہت تھا. اگلے دن بیٹھ گئے گاڑی میں، کلکتہ سے دارالعلوم دیوبند چلے. پوچھا کہ بھئی یہاں مولانا قاسم صاحب ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں ہوتے ہیں. جب گئے دیکھا تو حضرت ظاہری طور پر چھوٹے قد کے اور سادہ لباس، تہبند ساری زندگی پہنی، کپڑے کی ایک ٹوپی پہنتے تھے. اس لیے فرمایا عام دیکھنے والا ان کو دہقان کسان سمجھتا تھا، اتنے سادہ انسان. کہا یہ تو معلومات کی کہ بھئی ان سے مجھے ملاقات کرنی ہے. ملاقات ہو گئی. کہا حضرت آپ سے ضروری کام ہے. میں نے اپنے علاقے میں خیر کی نیت کے ساتھ دارالعلوم کی بنیاد رکھی ہے،
اب میں چاہتا ہوں وہ آباد ہو جائے. علماء کہتے ہیں کہ آپ آ جائیں. تو آپ جو چیز آپ کی ضرورت ہو آپ حکم کریں. ہم تو نواب ہیں. آپ کا کتنا مشاہرہ ہو, کیا خدمت ہو. دارالعلوم دیوبند آپ کو کتنا مشاہرہ دیتا ہے؟ کہا 3 روپے. 3 روپے مشاہرہ دیتا ہے. کہا ٹھیک ہے آپ آئیں. آپ کا ابتدائی مشاہرہ ہوگا 300 روپے. زیادہ ہے نا دوست؟ جس کو 3 روپے مل رہے ہو اس کو 300 روپے اس زمانے کے. بہت بڑی بات, بہت بڑی بات. اب ہم جیسا کمزور آدمی ہوتا تو شاید پہلے تو نواب صاحب کے دونوں ہاتھوں کو بوسہ دیتا. کہا 300 روپے ابتدائی ہے اور اگر کم ہو تو آؤ. پھر فرمایا اب اصل بات سمجھنے کی. تو حضرت نے فرمایا بھئی مسئلہ یہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند مجھے 3 روپے دیتا ہے. 1 روپیہ جو ہوتا ہے اس کو میں اپنی ذات پر, یعنی اپنے لیے کتابیں ہیں, ضروریات ہے, یہ سب چیزیں میں اس کے کرتا ہوں. دوسرا جو 1 روپیہ ہے اس سے گھر کی کفالت کرتا ہوں, گھر والوں پہ خرچ ہو جاتا. کتنے رہ گئے؟ 1 روپیہ رہ گیا. 1 روپیہ جو رہ جاتا ہے اب اس کے لیے کیا کروں؟ کوئی مستحق مل جائے تو سارا مہینہ پریشان رہتا ہوں کہ کوئی مستحق اچھا مل جائے, کوئی طالب علم مل جائے, کوئی غریب مل جائے. تو اتنے مطالعے اور اتنے پڑھائی کے ساتھ اس 1 روپے کے مستحق کے لیے میں ٹینشن میں ساری رات نہیں سوتا ہوں. اور آپ دیں گے 300 روپے تو میری ضرورت تو 1 روپے سے پوری ہو گئی, گھر والوں کی 1 روپے سے پوری ہو گئی. باقی کتنے رہ گئے؟ 298. تو کہا جو 1 روپے کے لیے پورا مہینہ پریشان ہوگا وہ 298 کے لیے تو پورا سال گیا. ہم نہیں کر سکتے. اندازہ لگائیں دوستو. اب ایسا نہیں تھا کہ دنیا کی ضروریات ان کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی تھی, یا ان کے پاس دل نہیں تھا, یا وہ کوئی الگ دنیا کی مخلوق تھی. سب چیزیں تھیں, لیکن نور نبوت جو ان کے دلوں میں تھا, علم نبوت, اس نے ان پر یہ حقیقت کھول دی تھی کہ ضرورت سے زائد جتنی دنیا جمع کریں گے اس کے لیے آپ کو پھر صحیح مصرف ڈھونڈنا پڑے گا. آپ کو مستحق تلاش خود کرنا پڑے گا. آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ میرے پاس کہیں خزانہ بن کر مصیبت بھی نہ بن جائے, غلط ہاتھ میں جا کے کہیں ضائع بھی نہ ہو جائے. تو بڑا مشکل کام. اس لیے میرے عزیزوں, دوستوں, بزرگوں, عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہم اس بنیاد پہ فیصلہ کر کے پریشان ہوتے ہیں. آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں بھئی اگر وہ غلط ہے تو کیوں دنیا اس پر اتنی کشادہ کر دی گئی اور کتنا ٹھاٹ بھاٹ کے اندر زندگی گزار رہے ہیں. نیک لوگوں پر زندگی بہت زیادہ کشادہ نہیں ہوتی, ایک ترتیب اور ضرورت کے بقدر ان کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے, اور وہ اسی بقدر دنیا پر اللہ پاک سے راضی ہوتے. اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. انشاءاللہ کل بعد نماز عشاء ہماری ماہانہ اصلاحی بیان اور ذکر کی مجلس ہوگی. تمام ساتھی اہتمام سے شرکت فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ.